السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 373واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے اتوار کو جو میں نے سفر کیا تھا اس کے اگلے دن میں نے آپ کو اس کی کارگزاری سنایا تھا کہ میں ایک مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں ایک شہر میں گیا تھا، جہاں پر ایک لڑکی نے آج کے سیریل دیکھ کر، آج کی فلمیں دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر ایک لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی تھی، اس کے عشق میں اندھی ہو کر، اور لڑکے نے جیسے اس کو نکاح سے پہلے ہرے ہرے باغ بتایا تھا کہ ہم اپنا فلیٹ لیں گے، اپنا بنگلہ لیں گے، میرا تو ایسا کاروبار ہوگا، میرے پاس تو ایسی کار ہوں گی، اور وہ بیچاری بھولی بھالی لڑکی اس کے باتوں میں آ کر جب اس سے اس نے نکاح کیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت کے کھانے پینے کے واندے چل رہے ہیں، جواری باجری کے واندے ہیں، گھر کے بھاڑے کرائے کے واندے ہیں۔ تو وہ لڑکی خود ٹیوشن پڑھا کے، دوسرے کام کر کے اس کا بھی اپنا بھی پیٹ بھرنے لگی، اور اس کے بعد جب یہ معاملے اور مسئلے کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے کہ تم کچھ کام دھندا کیوں نہیں کرتے، تو لڑکے نے غصے میں آ کر اپنی وہی معشوقہ، جس کا چہرہ کبھی اس کو پھول کی طرح سے نظر آتا تھا، جس کی آنکھیں کبھی جھیل جیسی نظر آتی تھی، جس کے لپس اس کو کبھی روز کی پنکھڑیوں جیسے نظر آتے تھے، جس کی زلفیں کبھی اس کو گھٹاؤں جیسی نظر آتی تھی، انہی زلفوں کو پکڑ کے دیوار کو ٹکرا دے کے وہ زلفوں کو اکھاڑ دیا، وہی جو جھیل جیسی آنکھیں تھی ان کو مار مار کے سجا دیا، وہی جو روز کی پنکھڑیوں جیسے لپس تھے ان کو پھوڑ دیا مار مار کے، اور بیچاری کو سلیے سے، لکڑی سے اور سلیا گرم کر کے بار بار کئی جگہ پہ چٹکے دیا، اتنا برا حال کیا کہ وہ معاملے کو سلجھانے کے لیے مجھے ان کے گھر پر اور اس بستی میں جانا پڑا۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میں پچھلے اتوار کو اس سلسلے میں گیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے اتوار کو بھی ایک ایسے ہی مسئلے کے حل کے سلسلے میں مجھے جانا پڑا تھا، اور جس کا یہ مسئلہ تھا میں نے ان سے اجازت لیا ہوں، اس لیے آج میں اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈال رہا ہوں۔ میرے ایک بہت عزیز دوست تھے، ان کے آپس میں بھائیوں میں کئی دنوں سے تو میں چل رہی تھی، معاملات بگڑے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے۔ حالانکہ معاملہ نہ وراثت کا تھا، نہ پیسوں کا تھا، نہ لین دین کا تھا، مگر پھر بھی آپس میں ایک رسہ کشی، آپس میں ایک جنگ، آپس میں ایک لڑائی چل رہی تھی۔ اب وہ بیچاروں نے میرے سے بہت ہی منت اور سماجت کے ساتھ میں ریکویسٹ کی اور کہا کہ مولانا فلانے ذمہ دار صاحب بھی آ رہے ہیں اور فلانے مفتی صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ سب ہمارے بھائی کی طرف سے آ رہے ہیں، میرے جان پہچان والوں میں آپ ہی ہے، آپ بھی میری طرف سے آئیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتوار کے دن بیٹھک بٹھاؤ، ظہر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کے بعد بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب ان کے 7-8 بھائی لوگ ہیں، وہ اصل معاملہ کیا تھا میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں۔ جو سارے چھوٹے بھائی تھے ان سب بھائیوں کو اپنے سب سے بڑے بھائی سے شکایت تھی، اور بڑے بھائی سے شکایت یہ تھی کہ ہمارا بڑا بھائی دیندار ہے، ہمارا بڑا بھائی صرف بولنے کے لیے دیندار نہیں ہے بلکہ خود دین کے معاملات پہ 2 اور 3 گھنٹے بیان بھی کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ دین کی خاطر اندرون بیرون، انڈیا میں، انڈیا کے باہر بڑی بڑی قربانیاں دے چکا ہے، اور ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے اس کا دسترخوان ہمیشہ بچھا ہوا ہوتا ہے، جس پہ لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم چھوٹے بھائیوں کے ساتھ میں اس کے تعلقات ایسے ہیں
کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی سلام کلام نہیں، لینا دینا نہیں، عید بارات کو بھی ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا نہیں، ہم اگر اس کے گھر پہ چلے جاوے تو ہمارے ساتھ میں اس کی بات چیت نہیں. اس وجہ سے چھوٹے بھائیوں نے مل کر لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنا شروع کی. ان سے بڑے مقام والے جو تھے، مرتبے والے جو تھے، ان سے مل کر کہ بھائی سمجھاؤ ان کو، یہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. بھائی مفتی صاحب آپ سمجھاؤ ان کو، یہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ارے بھائی امام صاحب آپ ان کو سمجھاؤ، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہم چھوٹے بھائیوں سے ایسے تعلقات صحیح ہے یا غلط ہے؟ شریعت کیا سکھاتی ہے؟ آپ لوگوں کو جو صلہ رحمی کی تعلیم دے رہے ہیں وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں، آپ کے خود کے گھر میں، آپ کی خود کی زندگی میں کتنی ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے. ایک ہی ماں سے، ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے ہیں. اب وہ جو بڑے بھائی تھے ان کو بہت برا لگا جب ان کو یہ پتا چلا کہ چھوٹے بھائی جگہ جگہ میری بدنامی کرتے پھر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے. پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بولے ایک بیٹھک بٹھائیں گے اور اس کے اندر یہ مسئلے کو حل کریں گے. تو بڑے بھائی صاحب کے تعلقات بھی بڑے بڑے تھے اور ماشاءاللہ اسی اعتبار سے بڑے بڑے لوگ ان کی طرف سے طرفداری کرنے کے لیے وہاں پہنچے. اب جو اور دوسرے بھائی لوگ تھے ان میں سے ایک میرے تعلقات والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں کچھ. میں بھی پہنچا وہاں پر. ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں بیٹھے. اب وہ بیٹھنے کے بعد میں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بڑے بھائی صاحب نے فوراً کہنا شروع کیا، بولے تم لوگ زبردستی کا مجھے کیوں بدنام کر رہے، پہلے یہ بولو. تو پھر چھوٹے بھائیوں نے وہی اپنی جو درد بھری داستان تھی وہ سنانا شروع کی کہ آپ کے تعلقات دنیا بھر کے ساتھ میں اچھے ہیں، سب کے ساتھ میں ہمدردی ہے، سب کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مسیحا ہمارے لیے آ رہا ہے، لیکن ہم چھوٹے بھائی ہی آپ کے پیار سے، آپ کے محبت سے، آپ کی صلہ رحمی سے محروم کیوں ہے؟ ہم لوگوں کو آپ کا ایک روپیہ نہیں چاہیے، ہمارے اپنے کاروبار ہے، ہمارے اپنے بزنس ہے، ہم لوگ بھی سیٹل ہو چکے ہیں. چلو ٹھیک ہے آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ کے بڑے کاروبار ہے، ہمارے چھوٹے موٹے کاروبار ہے، لیکن الحمدللہ ہم پیسے کے لائن سے آپ کے محتاج نہیں ہیں. ہم صرف آپ سے صلہ رحمی، پیار محبت کے محتاج ہے. تو آپ کا تعلق ہمارے ساتھ میں ایسا کیوں ہے؟ تو بڑے بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا، اس لیے ہے کیونکہ بولے سالو تم سارے کیا سارے بے دین ہیں، سالو تمہارے سارے کیا سارے کے گھروں میں ٹی وی ہے. اور پھر انہوں نے اپنے دوسرے ایک بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تو بولے نماز کو آتا نہیں، مگر کبھی آیا تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا، بولے یہ بہت شانہ بن گیا ہوا ہے. بولے یہ دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو ایسا ہے، پھر تیسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو ایسا ہے. اب وہ آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے کا ایسا ماحول بن گیا، پھر سب کو ٹھنڈا کرنا پڑا. رے بھائی آرام سے ذرا چلا پکار مت کرو، آرام سے ذرا. اب چونکہ معاملہ یہ تھا کہ باقی جو بھائی تھے وہ سارے کے سارے تقریباً کلین شیو تھے اور پینٹ شرٹ پہننے والے تھے، یہ بیچارے اکیلے ہی جو ہے سنت لباس میں تھے. اب وہ بہت دیر تک گوندھڑ چلتے رہا اور اس کے بعد پھر سب نے ان کو ٹھنڈا کیے. ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ جو بڑے ذمہ دار وہاں پہ پہنچے تھے انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے بڑے بھائی صاحب سے کہا، بولے بھائی اگر یہ لوگ بے دینی کے راستے پہ چل رہے ہیں تب بھی آپ کا کام یہ ہے ان کو پیار سے محبت سے سمجھا کے ساتھ میں لے کر چلنے کا. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر کے ان کے ساتھ تعلقات توڑ دینے کا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک ماں باپ کے ساتھ میں بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. یہ تو تمہارے ایمان والے سگے بھائی ہے، اگر یہ سگے بھائی نہیں ہوتے تو بھی تم کو ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنے کا حکم ہوتا تھا. عام جو مسلمان بھائی ہے یہ تو سگے بھائی ہے، اور یہ تمہارا تربیت کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ یہ جس طریقے سے تم تربیت کو اختیار کر رہے ہو. اس کے بعد ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کہا. اب میں نے کہا کہ ماشاءاللہ جو باتیں کہنی چاہیے تھی وہ یہ بڑے لوگ کہہ چکے ہیں. میں نے صرف پھر آخر میں یہ کہا، میں نے کہا دیکھو ہمارے حاجی صاحب، کیسا ہے آج کے زمانے میں کوئی بھی انسان
وہ پیسے سے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ میں نے آج کسی کو کمی نہیں کیا. آج ہر ایک کے پاس میں اپنا خود کا مکان ہے. آج ہر ایک کے پاس میں گاڑی ہے. آج ہر ایک کے پاس میں بینک بیلنس ہے. ہر ایک کا اپنا کاروبار ہے. آج کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے. آج محتاجگی صرف اسی چیز کی ہے کہ بھائی رشتہ دار ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے, ایک دوسرے کو سلام کرے, ایک دوسرے کو ملے. اپنے گھر پہ چھوٹے سے چھوٹا پروگرام کیوں نہیں رہتا, 4 رشتہ داروں کو دعوت دے, کسی کو غریب سمجھ کے نظر انداز نہ کرے, کسی بھائی کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہ کرے. ارے کیا نقصان کیا ہے اس میں ایک دوسرے کو بار بار ملنے میں. صلا واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر میں بولا ہم پوری دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے نا, جو ہمارے رشتہ دار ہے نا, برادری والے ہیں نا, خاندان والے ہیں, پھر بھی واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر لوگ ایسی صلہ رحمی دکھاتے, ایسی محبت دکھاتے, ایسا لگتا جیسے کہ ستیہ وادی راجا ہریش چندر کا دوسرا جنم ہو گیا. اور سگے بھائی کے ساتھ میں تعلقات نہیں, سگے رشتہ دار کو کبھی سلام نہیں سالوں تک, اور وہاں پہ اپنے ایک ایک چیز کی اپڈیٹ دے رہے ہیں, ایک ایک چیز کی باتیں لکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ میں نے کہا کہ ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے تو کیا فائدے کی زندگی. اس کے لیے ذرا بڑے ہیں تو بڑے پن کا بڑا پن بھی دکھاؤ. چھوٹوں کو کبھی سلام کرے. چھوٹے بول رہے کہ آپ ان کے کسی پروگرام میں آتے نہیں, اپنی شان کے خلاف سمجھتے ان کے گھروں پہ جانا. غلط بات ہے یہ. آج کے زمانے میں یہی تو اسی چیز کی تو کمی ہے. ہم چھوٹے بننے کو تیار نہیں, کسی کو ملنے تیار نہیں, کسی کو سلام کرنے تیار نہیں. ارے کیا ہوتا کیا آج کے زمانے میں کون کس کا محتاج ہے؟ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے پیسوں کے چیزوں کے لائن سے. ارے ملتے رہنے کا. پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میری تو ترتیب ہے یہ, ہر نماز کے بعد جب تک میں میرے 10 سے 15 مصلیوں سے سلام مصافحہ نہیں کرتا میرے کو اطمینان نہیں ہوتا. حالانکہ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ بولے یہ بریلوی ائمہ کا طریقہ کار ہے. میں نے کہا بھائی اپنے کو کیا کرنے کا, بریلوی کا ہو, جماعت اسلامی کا ہو, اہل حدیث کا ہو یا کسی اور کا ہو, ہمارے ایمان والے بھائی کا دل خوش ہو رہا, اس کی ذرا سی خیریت پوچھ لیے, اور بھائی کیسے ہے تم, سب خیر و عافیت ہے نا, چلو الحمدللہ. بچے آ رہے نا روز مکتب میں پڑھنے کو, تو ایک اس کو اپناپن محسوس ہوتا. کیا نقصان کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا جو نہیں ملنے والے ہیں, میری جو عادت ہے ایسی کہ میں ہمارے گلی میں محلے میں جس نے نئی سلام کا جواب دیا اس کو بھی سلام کرتے رہتا. ارے کیا ہو رہا کیا اس میں؟ اپنا ایمان والا بھائی ہے بیچارے کو ایک اپناپن محسوس ہوتا, ایک اچھا لگتا اس کو. تو یہ اپنے اندر پیدا کرو. میں نے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, چھوٹوں کو بھی آپ سلام کرتے تھے, ہر ایک سے ملتے تھے, مسکرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی انسان سے مسکرا کر ملتا ہے اور اس کے مسکراہٹ کی وجہ سے سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے تو اس کا بھی کرنا صدقہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بھی اجر عطا فرماتے ہیں خالی مسکرانے پر. یہ ہے ہماری اتنی آسان شریعت. آپ نے مسلمان کو سلام کیا تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی, مسکرا کر ملے تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا, اس کی خیر خیریت معلوم کی تو آپ کو صلہ رحمی کا اور اس کی خیر و عافیت جاننے کا ثواب مل گیا. ہر عمل پہ ثواب مل رہا ہے. آج میرے محترم بزرگوں, تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا, دنیا بھر کو ہم نے اپنا فرینڈ بنایا ہوا ہے, دنیا بھر کو اپنا بنایا ہوا ہے. کبھی غور کیا ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ میں کیسے تعلقات رکھتے ہیں, بھائیوں سے ہمارے کیسے تعلق ہے؟ کیا ہم کبھی ان کی بھی خیر خیریت پوچھتے ہیں؟ کیا کبھی بھائی بہنوں کی بھی خیر خیریت پوچھتے ہیں؟ ہمارے گھر پہ اگر کچھ اچھا پکا کوئی پروگرام فنکشن رہا تو ہم ڈبہ باندھ کر اپنے دوستوں کے گھروں پہ بھیجتے ہیں. کیا کبھی سوچا ہمارے بھائی کے گھر پہ بھی کوئی ڈبہ جاتا ہے, بہن کے گھر پہ بھی جاتا ہے, سسرال میں بھی جاتا ہے, قریبی رشتہ داروں کے گھروں پہ بھی جاتا ہے؟ نہیں. وجہ یہ ہے شریعت کے مزاج کو ہم نے سمجھا نہیں. اس کے لیے محترم بزرگوں پیار بانٹو, پیار. آج پیسے کی کسی کو ضرورت نہیں, آج چیزوں کی کسی کو ضرورت نہیں. آج لوگ پیار کے, محبت کے, صلہ رحمی کے, ایک دوسرے سے اخلاق کے محتاج ہے. جتنا پیار بانٹوں گے آپ کو پیار ملے گا, لوگ آپ کو اپنا سمجھیں گے, لوگوں کے درمیان میں آپ کی محبت بڑھیں گی, اور پھر ایک روحانی آپ کو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے آپ کو آپس میں صلہ رحمی کی, پیار سے, محبت سے رہنے کی, اور یہ جو ہمارے اندر
تھوڑی تھوڑی چیزوں کو لے کے بڑا پن پیدا ہو گیا ہے کہ اب میں بہت بڑا بن گیا ہوں. یہ بڑے پن کی خباثت اور شیطانی فطرت سے میری تمہاری حفاظت فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.